فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، آئیے آپ سبھی کا ہمارے اس ہفتے واری درس تفسیر میں استقبال ہے۔ گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم سورہ طٰہٰ کو مکمل کر چکے تھے اور انشاءاللہ آج سورۃ الانبیاء کا آغاز کیے ہیں۔ ابھی احقن نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے سورہ انبیاء کے اس پہلے رکوع کا آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، جبکہ لوگ غفلت میں اور اعراض کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کوئی بھی نصیحت اپنے پروردگار کی طرف سے جب آتی ہے، نئی نصیحت، تو وہ اس کو سنتے ہیں کیسا؟ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سرگوشی کرتے ہیں۔ تنہائی میں جب جاتے ہیں تو آپس میں سرگوشی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ظلم زیادتی کیے، سرگوشی میں کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلكم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ جو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے سوا صرف تمہارے جیسے ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو جانتے بوجھتے ہوئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربی یعلم القول، کہ میرا پروردگار بات کو جانتا ہے، جو بات آسمان میں کی جائے یا زمین میں کی جائے وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بلکہ کفار مکہ نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، بل افتراہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یا تو پھر وہ شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی نشانی، کوئی ایسا معجزہ لے کر آئے جیسا کہ پچھلے والوں پر وہ معجزے ظاہر کیے گئے تھے۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ، کہ ان سے پہلے جو قومیں، جو بستیاں گزری، انہوں نے بھی ایمان نہیں لایا کہ جس کو ہم نے ہلاک برباد کر دیا۔ کیا یہ مکہ والے ایمان لانے والے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، تو آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم کوئی بھی رسول کو نہیں بھیجے مگر ان کو آدمی بنا کر، بشر بنا کر ہی بھیجے ہیں، کہ ہم نے آج تک کوئی فرشتے کو رسول بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے اہل مکہ تم پوچھو ان لوگوں سے جو ذکر والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان پیغمبروں کو
ان پیغمبروں کا ایسا جسم نہیں بنایا جو وہ نہیں کھاتے تھے، یعنی جو بھی پیغمبر آئے وہ بھی کھانا تناول فرماتے تھے، پانی پیتے تھے، وہ بھی جو بھی بشری تقاضے ہیں سارے تقاضے پورے فرماتے تھے۔ وما كانوا خالدین، اور وہ پچھلے انبیاء پچھلے مرسلین بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں تھے، یعنی ان کو بھی جو ہے موت آئی، ان کو بھی جو ہے ان کا بھی وصال ہوا، اور اسی طرح آپ کا بھی وصال ہوگا۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین، پھر اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ان کے لیے وعدے کو، ومن نشاء فانجیناهم، اور ہم نے ان کو نجات دی، اور ہم جس کو چاہے ان کو ہم جو ہے عذاب سے، ہلاکت سے نجات دی، اور واهلكنا المسرفین، اور مسرفین کو ہم نے ہلاک برباد فرما دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی کہ جس میں فیہ ذکرکم، جس میں تمہاری خود شہرت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟ تو حضرات گرامی، یہ رکوع کا ترجمہ تھا، آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تفسیر کرنے سے پہلے یہ سورہ آج جو جس کا ہم آغاز کیے ہے سورۃ الانبیاء، اس کے بارے میں کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ سورۃ الانبیاء مکی سورہ ہے، اور اس سورے میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورے میں اللہ رب، اس سے پہلے جو سورہ گزرا تھا وہ سورہ طٰہٰ تھا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، یہ 4 صورتیں ہیں۔ یہ 4 صورتیں میرے لیے بہت کچھ ہے، میرے لیے خزانے کے جیسے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ اور یہ سورۃ الانبیاء دونوں میں تعلق کیا ہے، دونوں میں کنیکشن کیا ہے، کہ اس سے پہلے جو سورہ گزرا تھا اس کی آخری آیت میں جو ارشاد ہوا تھا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے، کہ ان قریب جان لیں گے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون جو ہے باطل کے راستے پر ہے۔ تو اس سورے کا اختتام اس آیت پر کیا گیا تھا، انتظار۔ تو اب سورۃ الانبیاء کی ابتدا اقترب للناس حسابهم سے فرمایا جا رہا ہے، یعنی انتظار وہاں پر ختم ہو گیا، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب حساب، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کو جو ہے اپنے حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ سورے میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں، قیامت کے بارے میں اس کے دلائل وغیرہ پیش فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بھی دلائل اس میں پیش فرمائے، اور اسی طرح جو منکرین وحدانیت ہے، جو منکرین رسالت ہے، ان کا اللہ تعالیٰ جواب دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے جو منکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عقلی دلیلوں کے ذریعے بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، ایک ہی اس دنیا میں ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح دلائل برہان کا سلسلہ جاری ہوا۔ پھر اس سورے میں بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ ابتدا ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور آپ کی قوم جو بت پرست تھی ان کا ذکر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بت سے کس طرح ان سے جھگڑا کیے اور ان کو کس طرح دعوت دی، اگر وہ نہیں مانے تو کس طرح جو ہے ان سے مجادلہ فرمایا، اس کا ذکر آیا۔ وہ پورا مکمل ایک رکوع میں مشتمل ہے، حضرت ابراہیم اور آپ کی قوم کا واقعہ علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد دوسرے انبیاء کا ذکر ہوا، جیسے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت ذوالنون، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر آیا۔ کسی نبی کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا، کسی کا جو ہے بہت ہی مختصر سے آیا، یا پھر کسی نبی کا صرف نام ہی ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اس سورے کا اختتام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس سورے کا اختتام ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سورے کا اختتام اس پر ہوا۔ اب آئیے سورے کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت اور یہ لوگ کیا ہے، غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں بظاہر کفار مشرکین سے یہ مخاطب ہے کہ کفار مشرکین کا جو ہے حساب کا وقت قریب آ گیا، اس کے باوجود یہ غفلت میں ہے، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض فرما رہے ہیں۔ ان کے سامنے جو بھی دلائل، جو بھی واقعات، جو بھی معجزات پیش کیے جاتے ہیں، وہ اس سب کا انکار کر رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قریب، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قریب آ گیا، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب کا وقت سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، یا پھر جو ہے انسان کا اس دنیا سے رخصت کر جانا، یہ اس کے حق میں قیامت ہی ہے، کہ جو بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ گویا کہ اس کے حق میں قیامت ہے۔ اب آدمی کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے کہ اس کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی اب جیسا ہی کسی پر موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو خبر کے گڑھے میں جانا ہے، خبر میں جاتے ہی جو ہے سوالات کا، حساب کا سلسلہ آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے یہاں پر اقترب فرمایا، یعنی قریب ہو گیا، حساب کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے قریب ہے کہ آدمی کو اس کی موت کب آنے والی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، کبھی بھی موت جو ہے آ سکتی ہے، اور موت آتے ہی اس کو خبر کے گڑھے میں جانا ہے، پھر خبر کے بعد پھر برزخ میں جانا ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حساب کسے کہتے ہیں؟ حساب جو ہے وہ چیز جو آدمی دیتا ہے۔ اب جیسے کوئی دکاندار ہوتا ہے، صبح سے شام تک وہ جو بھی کاروبار کرتا ہے، شام کے وقت وہ اس کا حساب کرتا ہے کہ کتنا کاروبار ہوا، کتنا پیسہ آیا، کتنی انکم ہوئی، وہ حساب کرتا ہے۔ اور اسی طرح سارے کاروبار میں، تجارت میں ہر آدمی اپنا اپنا حساب لیتا ہے۔ اب جیسے کمپنی میں جو ہے کام ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، ہر منتھ اینڈ میں جو ہے کلوزنگ کرنا ہوتا ہے، وہ حساب دینا رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منتھ اینڈ میں سارے امپلائیز بہت بزی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کلوزنگ کرنا رہتا ہے، حساب و کتاب کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب نیکسٹ منتھ جب شروع ہوتا ہے، پھر جب نیا بزنس کا پلان ہوتا ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کسی کو دیکھے ہے کہ منتھ اینڈ پہ یا پھر حساب کے وقت کوئی آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی غفلت میں رہتا ہے، برابر کام نہیں کرتا، تو جو ہے کمپنی اس امپلائی کو وہاں سے نکال دیتی ہے، اس کو جو ہے ٹرمینیٹ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو غفلت میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو جو ہے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے انسان کی آنکھ بند ہو سکتی ہے، کبھی بھی جو ہے آنکھ بند ہوتے ہی جو ہے اس کو اس کے گھر والے خبر کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر حساب کتاب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حساب، اور حساب کون لینے والا ہے؟ حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کس سے لے گا؟ لوگوں سے لے گا۔ کس چیز پر حساب لے گا؟ دنیا میں تو جو حساب ہوتا ہے مال کا، پیسوں کا، فلوس کا حساب ہوتا ہے۔ قیامت میں جو حساب ہوتا ہے وہ اعمال کا حساب ہوتا ہے، کہ ہم اپنے اعمال، ہمارے کیسے اعمال تھے، اچھے اعمال تھے یا برے اعمال تھے، اور ہماری جو دنیا میں جو ہم زندگی کس طرح گزارے تھے، ہماری کتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عطا فرمایا تھا، اور ہماری کتنی نیکیاں ہیں، ہماری کتنی بدیاں ہیں، ان سارے چیزوں پر جو ہے حساب و کتاب ہمیں دینا ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ غفلت کے شکار میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اعراض کر رہے ہیں، آپ پر معجزات جو نازل کیے گئے ہیں اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کو اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی، ان سے مراد اہل مکہ ہے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت تبلیغ فرما رہے تھے کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ محدثین الا استمعوا وهم یلعبون، اس نصیحت کو غور سے سننے کے بجائے اس کو جو ہے کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے اس کو سنتے ہیں۔ جب کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، وہ نصیحت ان کے کانوں سے ایک کان سے جاتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ان کی حرکتوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ کیسی ان کی حرکتیں ہیں۔
جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، بجائے جو ہے کھیل کود میں پڑھے۔ ما یأتیہ من ذکر من ربہ محدث الا استمعوا وهم یلعبون۔ اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ قرآن کو خود غور سے نہیں سنتے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی قرآن کو سنے اور قرآن کو سننے کی وجہ سے قرآن اس پر اثر کر دے، اس کے دل پر اثر کر دے اور وہ کہیں ایمان نہ لا لے۔ تو ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مکے میں کوئی بھی نیا آدمی آتا تو پہلے جو ہے اس کے پاس جاتے اور کہتے کہ اس مکہ میں جو ہے ایک محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب نہ جانا، وہ جو ہے ایک نیا دین لایا ہے، وہ جو ہے باپ میں اور بیٹے میں تفرقہ ڈال رہا ہے، وہ بھائی بھائیوں کو جدا کر دے رہا ہے، ہمارا ایک اچھا معاشرہ ہے، ایک ہماری قوم ہے، ایک ملت ہے، ہمارا قبیلہ ہے، قبیلے کے سارے لوگ جو ہے منفرد ہو رہے ہیں، انتشار ہو جا رہا ہے، ان کے پاس نہ جانا۔ کہ اہل مکہ جو کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو جو ہے قرآن سننے سے روک دیتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، اگر کوئی اس کو سنے گا تو ضرور ضرور اس کے دل پر اثر ہو جائے گا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کو سننے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کفار مکہ نے کہا، کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ جو ہے اس میں لغویات پیدا کرو، لغو کی حرکتیں کرو تاکہ کوئی قرآن کو نہ سن سکے۔ لعلکم تغلبون، یہی ایک واقعہ ہے، آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہت ہی بہترین واقعہ، ایمان افروز واقعہ۔ یہ قبیلے دوست سے تھے، جب وہ مکہ آئے تھے، مکہ وہ آتے رہتے تھے تجارت کی غرض سے، اور وہ اس قبیلے کے وہ سردار تھے۔ جب مکہ آئے تو مکہ والے ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین پھیلا رہے ہیں، آپ ان کے قریب نہ جانا، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے جو ہے وہ ان کے کلام سے بہت متاثر ہو جاتا ہے اور ان کے دین کو قبول کر لیتا ہے، تو آپ جو ہے ایک بڑے قبیلے کے سردار ہے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جانا، وہ ایسے شخص ہے، وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، لوگوں میں جو ہے تفرقہ ڈال رہے ہیں، تو آپ ان کے قریب نہ جائیے۔ تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ آیا تھا تو اہل مکہ میرے پاس آ کر ایسی ایسی باتیں کہنے لگے، تو میں اس ڈر سے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا تھا کہ کہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤں اور ان کی باتیں سنوں اور وہ باتیں میرے اوپر اثر کر جائے۔ اس ڈر سے میں کیا کیا تھا، میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا تھا، اور میں جو ہے مکے میں آیا اور خانہ کعبہ کے پاس گیا وہاں کا طواف کرنے کے لیے، اور وہاں کے بتوں سے جو ہے تبرک حاصل کرنے کے لیے سے جب خانہ کعبہ گیا تو میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کی نماز کو دیکھا کہ آپ کی نماز اور ہمارے دین کی نماز میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ میں جب ان کی نماز کو دیکھا تو ان کی نماز کے ارکان، ادا وغیرہ مجھے پسند آنے لگی، میں وہ دیکھتے ہوئے خوش ہوتے رہا، یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا، ان کے قریب پہنچا۔ میں کوشش تو یہی کر رہا تھا کہ ان کی کوئی بات نہ سنے، اس لیے میرے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی، پر میں ان کے قریب گیا، مجھے رہا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں جو ہے ان کی باتیں کو سن لوں۔ ان کے پاس گیا تو میں اپنی روئی نکالا تو ان کی کچھ باتیں میں سن لیا، اور مجھے وہ بات بہت پسند آ گئی، ان کا کلام مجھے بہت پسند آ گیا۔ جب وہ نماز فارغ ہو کر اپنے گھر روانہ ہو گئے تو میں ان کے پیچھے ان کے گھر گیا۔ جب گھر گیا، جا کر جو ہے ان سے ملاقات کی تو ان سے جا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نماز کو دیکھا، آپ کی نماز مجھے بہت پسند آئی، اور آپ کا کلام بھی میں سنا، آپ کا کلام جو ہے میرے دل پر اثر ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دین کی باتیں رکھی، دین بیان فرما دیا، اور وہ سن کر ان کو بہت خوشی ہوئی،
پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین بتائے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 2 صورتوں کی مجھ پر تلاوت فرمائی، سورہ اخلاص اور سورہ فلق. وہ ایسی صورتیں تھی، ایسی بہترین صورتیں تھی، وہ ایسا کلام تھا کہ میں آج تک اس جیسا کلام کبھی نہیں سنا تھا. میں وہ کلام سننا ہی تھا جو ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا، اسلام قبول کر لیا. تو یہ قرآن مجید کا اثر تھا. اور اہل مکہ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی نیا آدمی جب آتا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائے اور نہ قرآن کو سنے. اگر قرآن سنیں گے تو ضرور قرآن کا اثر اس کے دل پر ہو جائے گا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول فرما لے گا. تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایمان لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. اور پھر جب وہ کچھ دن مکہ میں رہے، مکہ سے جب اپنے واپس قبیلہ جا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واپس اپنے قبیلے جا رہا ہوں، مجھے جانے سے پہلے جو ہے کوئی ایک علامت، کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ میں اپنے قبیلے والوں کو بھی ایمان کی طرف ان کو لے کر آؤں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، تو طفیل کے لیے ایک کوئی نشانی بنا دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نشانی ہو گئی. وہ نشانی کیا تھی کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک قسم کی روشنی پیدا ہو گئی. جب راستہ گزر رہے تھے تو جو ہے روشنی کے ذریعے سے وہ اپنے قبیلے تک پہنچ گئے. تو وہ قبیلہ جانے کے بعد ایک بہت بڑا قبیلہ، ایک بہت بڑی جماعت جو ہے ان کے پیچھے جو ہے ایمان لے کر آ گئی. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہی قبیلے سے تھے. تو اب یہاں پر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کفار مکہ جب قرآن مجید کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی نصیحت ان کے سامنے جب پڑھی جاتی تو اس کو جو ہے کھیلتے ہوئے اس کو سنتے تھے. لاہیت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں مبتلا ہے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ لوگ کفار مکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تنہائی میں جب الگ جاتے تو آپس میں جو ہے سرگوشی کی باتیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظلم کیے، یعنی کفار مکہ آہستہ جب جاتے ہیں آپس میں سرگوشی کی باتیں کرتے ہیں. وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہونے کا، آخری نبی، آخری رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کوئی نبی رسول نہیں ہے، یہ جو ہے تمہارے ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہے، ایک بشر ہے. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ اے لوگو کیا تم جو ہے ایسے بشر کے پاس جاؤ گے یا یہ جادو کے پاس جاؤ گے؟ یہ جادوگر ہے، قرآن جو ہے جادو ہے، ان کے پاس جاؤ گے دیکھتے بوجھتے ہوئے؟ تم تو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ تو ایک عام انسان جیسے ہے، ایک عام بشر جیسے ہے، پھر جو ہے تم ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اہل مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ جو رسول ہوتا ہے اللہ کا، جو نبی ہوتا ہے، وہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوتا ہے. ان کا یہ گمان، ان کا یہ خیال بالکل باطل تھا، بالکل غلط تھا کہ اللہ تعالیٰ آج تک کوئی قوم میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. اب تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، وہ سب کے سب انسانی تھے، بشر ہی تھے. بل قالوا اضغاث، تو یہ کہنے لگے آپس میں جب جاتے تو یہ باتیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اب یہ کفار مکہ تو آپس میں جا کر، تنہائی میں جا کر یہ سرگوشی کی باتیں کرنے لگے، اور قرآن جو ہے ان کی اس سرگوشی کی باتوں کو ظاہر فرما رہا ہے. تو اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی، کس نے تعلیم دی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ربی، میرا پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے. جو بات آسمانوں میں جو کہی جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بات زمین میں کہی جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. میرا پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی بات، کوئی بھی پوشیدہ بات اس پر پوشیدہ نہیں، ہر چیز اس پر جو ہے ظاہر ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرگوشی کی باتیں ان کے سامنے بتائے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہے ہیں، وہ اپنی ہردرمی پر اڑے ہوئے ہیں.
وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر کیا کہہ رہے ہیں، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جعلی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ ایک شاعر ہے جو قرآن کو جو ہے ہمارے سامنے پڑھ کر بتاتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کفار مکہ، مشرکین مکہ پہلے کیا فرمائے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی جیسے ایک انسان، ایک بشر ہے، یہ کوئی نبی رسول نہیں ہے، کیونکہ ان کا اعتقاد کیا تھا کہ جو نبی اور جو رسول ہوتا ہے وہ جو ہے ایک اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوتا ہے، یہ ان کا بالکل غلط گمان ہے۔ بل قالوا اضغاث، تو انہوں نے پہلے کیا کہا تھا، قرآن کو جادو کہا تھا، قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ جادو کی نسبت جوڑی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، دوسرا اسٹیج میں کیا بولے کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، قرآن جو ہے اس میں قصے بھی ہے، کہانیاں بھی ہے، پچھلے والوں کے انبیاء کے قصے وغیرہ ہیں، تو یہ اس کو کیا بول رہے ہیں، اضغاث و احلام، من گھڑت کہانیاں ہیں، بیکار کی جو ہے کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، بل افتراہ۔ پھر آگے بڑھے، تیسرا اسٹیج کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تیسرا اسٹیج۔ اور چوتھا اسٹیج کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں، شاعر ہے، کہ یہ شاعر ہے، یہ قرآن جو ہے پورا شعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو کیا یہ کوئی ایسی نشانی نہیں لے کے آتے جس طرح جو ہے پچھلے والوں پر، جس طرح جو نشانیاں جو معجزے نازل ہوئے ہیں، اس طرح ہمارے اوپر کوئی نشانی دلائل کیوں نہیں لے کر آتے۔ ما آمنت قبلہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے رد میں فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے جو بستیاں گزری، جو قوم نوح ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، قوم لوط ہے، ان سے پہلے جتنی بھی بستیاں گزری وہ ایمان نہیں لائی، وہ لوگ بھی جو ہے اپنے پیغمبروں سے، اپنے انبیاء سے اسی طرح ڈیمانڈ کرتے رہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایک واضح روشن دلائل، واضح روشن کوئی معجزہ نہیں آ جاتا تو تب ہم جو ہے ایمان لے کر آئے، پر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ معجزے نازل فرمائے پر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ اہل مکہ بھی، ان پر بھی کوئی معجزہ ان کے حساب کے اعتبار سے اگر نازل کیا جاتا تو تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، ان سے پہلے جتنی قومیں، جتنی بستیاں گزری وہ ایمان نہیں لائی تھی کہ ہم نے ان کو ہلاک برباد فرما دیا۔ افہم یؤمنون، کیا یہ اہل مکہ ایمان لے کر آئیں گے؟ ان کے حساب کے اعتبار سے جو وہ خواہش کر رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں جس معجزے کا، اللہ تعالیٰ اگر وہ معجزہ نازل بھی فرما دے، اگر وہ معجزہ اللہ تعالیٰ بھیج بھی دے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اب اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرما رہا ہے، مزید فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم جو پیغمبروں کو جو بھیجے، جو انبیاء کو جو بھیجے، وہ بھی جو ہے آدمی تھے، وہ بھی مرد تھے، کوئی فرشتہ، کسی فرشتے کو ہم جو ہے نبی بنا کر، رسول بنا کر نہیں بھیجے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی مرسلین ہیں، وہ سب کے سب آدمی تھے، رجال تھے، کوئی فرشتہ نبی بن کر اب تک نہیں آیا۔ نوحی الیہم، کہ ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے اہل مکہ تم پوچھو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، یعنی تمہارے نزدیک، تمہارے درمیان یہود بھی ہے، تمہارے درمیان نصارہ بھی ہے، تمہارے درمیان اہل ذکر سے مراد یہاں پر تورات اور انجیل کے علماء تمہارے نزدیک ہے، ان کے پاس جاؤ، جا کر پوچھو کہ بنی اسرائیل میں، تورات میں جو انبیاء کا جو ذکر ہے، کیا وہ فرشتے تھے یا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدمیوں کو رسول بنا کر بھیجے؟ ان کے پاس جا کر پوچھو تو تمہارے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔
وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے پہلے جو بھی انبیاء کو جو بھیجے ہیں ان کے بھی اسی طرح جسم تھے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بشر ہے، جس طرح آپ کا جسم ہے، اور آپ کو بھی جو ہے کھانے کی پینے کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی یہی معاملہ، یہی سارے تقاضے ہوتے تھے۔ لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور وہ بھی دنیا میں آئے تھے کچھ دن کے لیے، ان کا اپنا کام ہو گیا، تبلیغ کا کام ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے پاس واپس ان کو بلا لیا کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے لیے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر جو جو وعدے فرمائے تھے وہ سارے کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ اپنا جو وعدہ تھا ان سارے وعدے پورے پکے فرما دیے، پورے سچ دکھا دیے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی، انبیاء کو نجات دی، اور انبیاء کے ساتھ جو جو ان کے متبعین تھے ان پر جو ایمان لائے ان سب کو بھی نجات دی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، آپ پر جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے طوفان نوح سے بچا لیا، اور جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے ان سب کو ہلاک برباد فرما دیا، ان کو جو ہے طوفان میں اللہ تعالیٰ غرق فرما دیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام میں بھی بنی اسرائیل میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جو فرعون کے جو متبعین تھے، اللہ تعالیٰ فرعون کو اور اس کے سارے متبعین کو سب کو ہلاک برباد فرما دیا، سمندر میں غرق فرما دیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تحقیق کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید نازل کی کہ جس میں تمہاری شہرت ہے، تمہارا اس میں ذکر ہے، تمہاری شہرت ہے، یعنی اہل مکہ کی اس میں ذکر ہے، اس میں شہرت ہے اہل مکہ کی، کہ قرآن آنے سے اہل مکہ کو، عرب کو جو ترقی، جو شہرت ملی ہے وہ سب کا سب قرآن کی بدولت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ہم تمہاری شہرت رکھی ہے، کہ قرآن سے پہلے جو ہے عرب کی کوئی شہرت نہیں تھی، ان کا کوئی نام نہیں تھا، قرآن آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ نوازش، یہ دولت، یہ شہرت ان کو بخشی ہے۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی